اذا حسد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ کریم دی حمد اور ثناء بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ تے درود و سلام نذرانہ عقیدت ہدیہ تبریک پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام اہلیان گاؤں دور اور نزدیک تو تشریف لے آئے ہوئے دوستوں اور بزرگوں، اج دی اس خوبصورت جمعۃ المبارک دی نشست اندر بندہ ناچیز حاضر ہے۔ دعا کرو اللہ کریم مختصر وقت دے اندر حق بیاننے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمائے ہے کہ بندیاں وہ حسد نہ کرے۔ حسد بڑی بری بلائیں، چنگیاں چنگیاں بندیاں نو اے مرض جیڑی ہے جنہوں لگ جاندی ہے تے وہ چنگیاں چنگیاں بندیاں نو راہ راست تو ہٹا چھوڑ دی۔ تو اس مرض تو اللہ دی پناہ منگنی چاہیے۔ ایک ہندی ہے جیڑی جسم نو مرض لگ دی، جی بھائی توجہ ہے، ایک ہندی ہے جیڑی جسمانی مرض ہوندی ہے، وہ کوئی بھی بیماری ہو سکتی، اے بندے دی روحانیت نو مرض لگ جاندی ہے۔ جیڑی یہ مرض ہے نا، انا، حسد، کینہ، بغض، اے مرض ایسیاں نے جیڑے بندے نو روحانی طور تے نقصان پہنچا دیا۔ جسمانی مرض جیڑی یہ وہ دے نال تے پھر بھی کوئی گزارا ممکن ہے، لیکن اے جیڑی مرضان ہے نا، اگر اے مرض بندے نو پکی پکی لگ جائے تے پھر جسم تندرست بھی ہوئے تے اے مرض جیڑا ہے ایسی مرض ہے تندرست جسم میں بیماری آکڑی رکھی رکھ لے۔ مطلب ہے کہ اس تندرست جسم دا فائدہ ہی کوئی نہیں جس جسم دے اندر بندے دی روح جڑی ہے وہ تندرست نہیں، جے روح تندرست ہے تے جسم بیمار بھی ہویا تے گزارا ہو جائے گا۔ تے جی اگر روح بندے دی بیمار ہے، روح بیماری اچ مبتلا ہے تے جسم فل تندرست ہے تے پھر وہ میچ نہیں ہونا، پھر بندے نو بے چینی رہے گی، چین والی زندگی بندہ نہیں گزار سکتا۔ اگر چین والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے روح نو اچھی غذا دیو۔ اگر روح نو تسکین ملے گی تو اڈا دل اطمینان دے اندر رہے گا، دل اطمینان دے اندر رہے گا، ذہنی سکون رہے گا، ذہنی سکون رہے گا تو بندے دی زندگی اچھی گزر دی رہے گی۔ تو یہ اسی چونکہ سوچ دے نہیں ہے سوالے نال، اسی صرف اپنے جسم دا خیال رکھنے ہیں، لیکن سن چاہیے ہے کہ اسی اپنی فار ایگزامپل ایک بندے کو بڑی دولت ہوئے تھے، کوئی ہوندے نے جنہاں نو کدی کدی دولت لب دی، ساری زندگی غربت گزاری ہوئے تھے، ایک واری انہوں کو چار آنے لاب جان تے موڑو وہ پھلیاں نہیں پھلیندا تے موڑ بندے کھان بھی دین دے بھی نواں نواں امیر ہوئے،
جو وجہ ہے جب نواں نواں امیر ہویا ہے جیس تو اورمیں ہو کے ٹردا ہے تے اورمیں گلاں کردا ہے تے کئی ہوندے نے جڑے خاندانی امیر ہوندے نے میں نا دولت دی امیری جیڑی او کوئی شے نہیں ہوندی بندے نو دل دا امیر ہونا چاہیے دولت نال کیڑی امیری ہوندی ہے تے کافراں نوں بھی اللہ بڑی دتی ہے جے بندے دا دل امیر نہیں تے کروڑاں بھی پے ہون تے خرچڑ تے دل نہیں کردا بندہ غریب ہی ہوئے دل امیر ہوئے تے وہ آئے ہوئے بوئے تے بندے نو خالی نہیں موڑدا انہوں کوئی دے کے گل ہے اے فرق ہے جیڑا بندہ دل دا امیر نہیں سمجھو دنیا دا سب تو بڑا غریب ہے جیڑا بندہ دل دا امیر ہے پلے ہوندے نام ہی ہوئے تے وہ ہوندی ہمیشہ والی امیری ہوندی ہے جیڑی اللہ انہوں قدرتی طور تے عطا فرمائی ہوندی ہے تو دولت ایک ایسی چیز ہے دولت جیڑی بندے دا ذہن خراب کر دی اور صرف خراب نہیں کر دی بندے نو راہ راست تو ہٹا کے اس پاسے لے جاندی جیڑا پاسا بڑا خراب ہے تے وہ پھر بندے نو پورے ہی خراب کر چھڑدا ہے بڑیاں مثالاں لیکن زندگی دا تُسی مطالعہ کر کے ویکھو نا جی اے زندگی دے اندر تُسی تجربہ کر کے چلنا رہن دیتے پیارا جی توجہ ہے بھائی کری کہ وہ سبحان اللہ زندگی دے اندر تُسی بڑے لوگ ویکھے ہونے نے جنہ دی جتنی زیادہ عمر گزری ہے انہاں نے زیادہ لوگاں نال ملاقات ہوئی ہوئے گی زندگی یہ تو انہوں ایسے لوگ ملن گے جنہ کو دولت بھی بڑی ہوندی ہے جنہ نے شہرت بھی بڑی ہوندی ہے لیکن اللہ دا انہاں تے ایڈا فضل ہوتا ہے عجز اور انکساری انہاں دے اندر کٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ بندے دا نو لبیاں لبنے نے اس دورے جنہ دے اندر عجز اور انکساری ہے اور جنہ دے اندر یہ چیز موجود ہے اللہ انہاں نو اتنیاں اچھیاں شانہ عطا فرماندہ ہے تیڑے اچھے درجے اللہ عطا فرماندہ ہے جڑے بندیاں دیاں ڈھائیاں مڑ ڈھان دے کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اللہ فرماتا ہے بندیا میرے کول خیر ہی خیر ہے جے تین نصیب ہے تے میرے بوئے تے آکے جھوک میں تینوں خیر نہ بھر دیاں گا نصیبہ دی گل لے جن نصیب ہو جائے جی بھائی توجہ ہے تو یہ نصیبہ دے معاملے نے کہ کسی دے نصیب ہے یا کسی دی چھ نہیں تو ایسیاں بڑیاں ہستیاں نے کہ جنہاں نو اس بنیاد دے اتے اللہ نے بڑا بڑا مرتبہ عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنی روح نو روحانی طور تے اپنے آپ نو صحت مند توانا اور تندرست رکھیا ہویا سی میں ذاتی طور تے کچھ تجربات دے اندروں گزریاں اور میں ایسے بندے اور ایسے خانقاہاں تکیاں نے جنہ دے درگاہاں دے توجہ بھی اللہ دا تے اللہ دے رسول دے دین دا روحانی درس ملدا ہے ایک ہوندا ہے ظاہری علم ظاہری علم جڑا کتاب تو بندہ پڑھ کے اگاں بیان کر دیتا ہے جی توجہ ہے ایک ہوندا ہے روحانی علم جڑا کتاب وچوں نہیں لبدا اللہ دی عطا نال حاصل ہوندا ہے جڑے ظاہری علم دے بلبوتے تے اڑدے نہ بندے انہاں دے پر چھیتی ٹوٹ ویندے جی توجہ ہے بھائی جڑے ظاہری علم دے بلبوتے تے پرواز کر دینے ہولی ہولی بول دیو یار ایک کری اچھی بول دیو بھئی توجہ میرے رکھو جڑا جو کام کردا ہے انہاں نو کرن دیو کسی دی ڈیوٹی جڑی لگی انہوں دین دیو جڑی تواڈی لگی ہو تسی کرو ایک کری مڑ بولو بھئی جڑے ظاہری علم دے بلبوتے تے اڑدے نے او چھیٹی تھلے آ جاندے نے تے جنہاں نو کہیں سائیں پھد کے اڑان انہاں نو کو تھلے چھکے بھی تے نہیں ہوندے کیوں سائیاں تے اڑائے ہوئے ہوندے نے کیوں انہاں دے مگر روحانی طاقتاں ہوندیاں نے تے جڑا روحانی طاقت تو خالی ہوئے او مڑ پھڑ پھڑاندہ بڑا ہے جی توجہ ہے او بڑا پھڑ پھڑاندہ ہے ان دی حال حال بھی بڑی ہوندی ہے پر او چند دنہ دی ہوندی ہے اور چھیتی اس دی جیڑی اصل حقیقت ہے وہ بندیاں دے سامنے آیاں ہو جاندی ہے کہ کتنی قیمت دا مالک سی
اے کتھو چلے آئے تے دا ہون اختتام کتھے ہوئے ہیں اے بندیاں نو اس چیز دی حقیقت دا جلدی علم ہو جاندہ ہے جی توجہ ہے بھائی تو فقیر جیڑے ہوندے نا فقیر وہ صرف ظاہری علم دے وارث نہیں ہوندے اللہ نے انہوں نے لدونی اور روحانی علم نال نوازی ہویا ہوتا ہے اور ایسے لوگاں دے بارے میاں صاحب نے بھی یہ گل کی تھی اچھی بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ عارف کھڑی محمد الرسول اللہ دا فقیر بولیا تے ونڈ کی تیا فرماد نے جیڑیاں گڑیاں یار واپیں اڈیاں تے او کدی نہ چڑھن جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں تے جڑا ساڈا اصلی اللہ دے ولیاں دا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا روحانی فیض اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی آپ دا روحانی فیض جڑا سلسلہ فقر دے اندر اور سلسلہ اولیاء دے اندر نسل در نسل جاری و ساری سی اس تو اسی ان پیچھے ہٹ گئے اور ظاہری علم نو سی اگے لے آتا ہے تے یہی تباہی دا سبب بنے تے ہن امت جڑی وہ پارا پارا ہو گئی امت تقسیم ہو گئی امت بٹ گئی ہے امت انتشار دے اندر جڑی وہ مبتلا ہو گئی ہے اور ہن ہر بندے اپنا اپنا رستہ اختیار کر لیا ہے کوئی اس رستے جا رہے ہے کوئی اس جس نو جڑا چنگا لگدا ہے وہ دے اوتے لگیا ہے لیکن اگر ساڈا وہ روحانی سلسلہ جڑا کہ ہر مرید نو اپنے مرشد تو حاصل ہوتا ہے اگر اسی وہ لین دا اور اس دی طرف اسی سفر کرن دا ارادہ رکھ دے تو یقیناً آج جڑا حال ساڈا ہویا ہے بالکل نہیں سی ہونا ہن جندے کو علم چوکھا ہے علم دے بلبوتے تے پھڑ پھڑاندا ہے بھی میں بھئی عالم ہاں تے باقی ساری دنیا تھلے رہ گئی ہے یہ توجہ ہے میں کہہ سکتا ساری زندگی ایک ہی گل سنی ہے بھئی سب تو زیادہ علم رکھن دا دعویٰ صرف پیر علی کیتا آیا حضور دے دور دے صحابہ چومی کسے دی آئی تے جرت نہیں ہوئی جیسا کیا ہوئے کہ میرے کو ہر چیز دا علم ہے اور زمین تو زیادہ میں آسمان دا علم رکھنا اگر وہ کسے نے حضور تو بعد دعویٰ کیتا ہے تو حضرت مولا علی سرکار نے فرمایا ہوئے ایسا آئی تک نہیں ہے کو ویکھیا اس واسطے تو بندے آپ کو پوچھ دیا ہے نا ایک بندہ آیا تو اسا کہا یا علی جے بندیاں دا سوال منہ چوندا ہے تے جواب پڑھو دے چھڑ دیو آپ نے فرمایا اللہ تو اے دس تیرے ہاتھ دی انگلاں کنیاں جی تو دس تیرے ہاتھ دی انگلاں کہا جی ایک سوال ہے آپ نے فرمایا دس تو صحیح ہو سکیا جی پانچ نے ایک پوچھنے والا سوال ہے تو آپ نے فرمایا جیڑا تو پوچھے ہے ایک ولی کو پوچھنے والا سوال ہے یہ توجہ ہے بھئی تو اپنی میری آنا ہے بھئی یہ کو پوچھنا ہے پانچ نے ہر بندے نے پتہ ہوں نے پانچ نے آپ نے فرمایا جیڑا تو علی کو پوچھا ہے نا سوال یہ علی کو بھی پوچھنا کوئی نہیں جی میں تینوں تیریاں پانچ دس دیاں نے ان جلی نو ساری کائنات آئی سامنے دس دی بھئی ہے جی توجہ ہے بھائی او تو علی تو بعد آج تائیاں سا نہیں بیکھیا کسے نو لمبردار تے اینج پکیاں ڈٹ جانا کسے گل دے اتے شدت اختیار کر جانی بھائی جو میں آگ چھڑے آئی حرف آخرے نہیں ہر دور ایک بندیاں کو غلطیاں ہوتیاں آئیاں نے تے بندے جڑے نے رجوع اور توبہ کر دے آئے نے کو نویں گل ہے بھئی ہونے گل دے اتے ڈٹ کے تے پوری امت نو انتشار دی طرف دکھیل دیتا گیا یہ توجہ ہے بھائی کہ نہیں اور پھر اندھوناک گالے وے کہ اپنی غلطی تے پردہ ڈالنا آستے بزرگان دین دے اتے تہمت لگانی شروع کر دیتی بندیا کدی اس بزرگ دے اتے انگلی اٹھا رہے ہیں جڑے بزرگ دنیا تو ہی نہیں رہے انہاں دے بارے بندے اپنی مرضی دیاں گلاں کر دیں اور میں الحمدللہ رب العالمین میں حضور ضیاء الامت نو ویکھیا تے نہیں بھائی توجہ میرے رکھو گفتگو ذرا 2 منٹ تھوڑا جا ٹائم رہ گیا حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لذری رحمہ اللہ تعالی آپ دے ادارہ دے
جڑا ایک دن حضور سے امت دے درد ایک ٹکڑا کھا کے آئے اپنا عقیدہ ہے کہ اللہ انہوں میں اونا دے فیضان تو معروم نہیں رکھے گا. اتنا بڑا اللہ دا درویش اور فقیر اور بندہ فقیر گزرے ہے جیدہ نا پیر محمد کرم شاہ سی جنہ نے امت نو جوڑے ہے ساری زندگی جنہ امت نو جوڑے ہے امت نو توڑیا نہیں نہ امت نو توڑن دا درس دیتا ہے تے اصلی راہ پر ہوندہ بھی ہوئی ہے جیڑا بندیاں نو جوڑے توڑے نہ وہ راہ پر کیڑا ہے جیڑا بندیاں نو نکھیڑ کے سٹی آئے. ایک نو آکھے تو ایدے منہ کر لے دوجے نو آکھے بھائی راہ پر ہوئے جیڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر پیار اور ادب دا درس دے دے. علم پڑھ کے تے مردے نے ایڈا مغرور نہیں ہونا چاہیے ایڈا حسد تے کینہ نہیں بندے چاہنا چاہیے. علم تے بندے نو آج ہی سکھاندا ہے. وہ علم کیڑا ہے جس علم دے اندر مغروری ہے وہ علم نہیں وہ ظاہری علم ہے جنہاں نو اللہ نے باطن دا علم عطا فرمایا باطن دا. اللہ کریم نے انہاں نو روحانی فیض اپنے ولیاں دا عطا فرمایا ہے. وہ انج پھڑک دے نہیں وہ جدوں بھی ویکھو گے عجز اور انکساری نال بھرے ہوئے نظر آؤ. جی توجہ ہے بھائی اللہ اکبر. اس واسطے دے کلندر اقبال نے بڑی پیاری گل کی تھی. آپ فرماتے ہیں نہ ادھر ادھر کی تم بات کرے یہ بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں. ہر راہ پر کو عشرہ دن سوال کیتا جائے گا. کلندر اقبال نے بڑی دیر پہلے درس دیتا سی نہ ادھر ادھر کی تم بات کرے یہ بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں. مجھے رہا زنوں سے غرض نہیں تیری راہ بری کا سوال ہے. اقبال فرماتے ہیں میں نو راہ زنہ نال غرض نہیں میں تیرے نال غرض ہے. تو راہ پر ہے تے تیرا حق بندہ ہے انہوں جوڑنا نہ کہ توڑنا. یہ توجہ ہے بھائی کہ نہیں. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں مجھے راہ زنوں سے غرض نہیں تیری راہ بری کا سوال ہے. تو یہ تے اللہ دے فقیر نے جنہ درس دیتا ہے بندیاں اور ساری زندگی محمد دیا فقیران نے تے امت نو جوڑن تے وقف کر چھوڑی. جڑے حضور دے سچے غلام تے سچے عاشق رسول نے جنہاں نے حضور دے دین نال محبت اور وفاداری دا حق ادا کیتا ہے انہاں ساری زندگی حضور دی امت نو کٹھیاں کر کے بٹھائے. جی توجہ ہے کہ نہیں. تو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ تعالی آپ دے مدرسے دے وچوں آپ دے ادارے دے وچوں بندہ ناچیز نے جڑی تربیت حاصل کی تھی اور تکیہ تے اس چیز دا احساس ہویا ہے کہ جتھے پاکستان اور دیگر جڑے ساڑھے ہندوستان دے اندر ادارے نے اگر کسے نو ادب نصیب نہ ہوئے تے ادب دا درس نہ ملدا ہوئے اور بھیرا شریف چلا جائے انہوں ادب نصیب ہو جائے. اس چیز دا اتھے جا کے پتہ لگیا کہ ادب کس چیز نو کہن دے اور خصوصاً سادات دا ادب کٹ کٹ کے بھریا ہے. حضور ضیاء الامت نے جڑا درس اپنے غلامان دیتا آیا سی. سادات دا کھانے دا اہتمام الگ. کتنے سادات نے جنہ دے بقول میں کچھ تحریرہ پڑھیاں کہ اتھے ایک شیڈول ہے داخلے دا کہ ڈیٹ جدوں داخلے دی فنش ہو جائے تو اس تو بعد داخلہ نہیں ہوندہ. لیکن حضور ضیاء الامت تو لے کے آج تک داخلے دی ڈیٹ مک بھی جائے ادھے امتحان ہو بھی جان تے موڑ بھی کوئی سید زادہ ٹور جائے تے وہ سید زادہ نو داخل کر دینے پیشہ نہیں گل لے. اے آلِ رسول دا گھر دے وچوے خونے رسول اس بندے وچ لادا این دے آستے وہ شرط نہیں جڑی عام بندے آستے اے بیرا شریف آنے ہیں چینہ ادب ہے. تے ادب حضور ضیاء الامت نے دسیا بس. یہ توجہ ہے بھائی. اور حضور ضیاء الامت جتنا عشق کٹ کٹ کے بھریا سی بعض علماء اور بعض کتب دے اندر آیا ہے
کہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ 12 ربیع الاول شریف جلوس نکل رہا سی، تو آپ تے گھر دے گونج تو جلوس آیا نا، تو آپ جلوس دے اندر شرکت فرماتے سی، تو اللہ حضرت دا کلام پہ پڑھ دیا ہے شاگرد، تو حضور ضیاء الامت جڑے سن انہاں تے وجد طاری ہو گیا، عشق دا وجد، روحانی کیفیت طاری ہو گئی، تو آپ زمین تے گر گئے، ایک باری زمین تے گرے تو زمین دا بوسہ لیا، پھر اٹھے، پھر تھوڑا کے چلے تو پھر زمین دا بوسہ لیا، تیری پھر اٹھ کے پھر زمین دا بوسہ لیا، بعد چکیاں بندیاں پوچھیا بے حضور و ماجرہ کی سی، تو آپ نے نہ دسیا، لیکن وقت آخر کسے بندے نے پوچھا بے حضور و ماجرہ کی سی، تو آپ پھر جدوں اس بندے نے وہ گل چھیڑی نا، تو حضور ضیاء الامت دوتے پھر روحانی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ زاروں قطار روئے، تے روندے روندے آپ فرما دے نے تو میریاں پرانیاں تاراں نو چھیڑ دیتا ہے، جے اگر پوچھ نہیں آن تے پھر سن تے میرے جیوندیاں تک اگے نہ ظاہر کریں، اگر جے تو میرے زد کر کے سوال پوچھ رہے تے سن جدوں میں 3 واری زمین دا بوسہ لیا سی، مصطفیٰ کریم دی آمد ہوئی سی، میں حضور دے قدماں تے گر کے حضور دے قدماں دے بوسے لے رہا ہے۔ تو یہ بڑے کم بزرگ نے کہ جنہاں نو حضور دی زیارت ہوئی ہے تے وہ حضور دے چہرے دا دیدار کیتا ہے، تے میرے حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں میں جتنی باری حضور دی زیارت ہوئی ہے میں حضور دے قدماں تے نظر رکھ کے قدماں تے ہی بوسے لیتا رہا۔ کیا عشق دا انداز ہے، کیا مقام ہے اللہ دے ولیاں دا، کیا شان ہے اللہ دے ولیاں دی، اور آپ دے اندر ادب داؤ مقام سی کہ آپ پیر و مرشد جدو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام والمسلمین آپ دی بارگاہ انور دے اندر حضرت آپ دی عمر دا آخری حصہ سی، تو بڑے بیمار سن، تو آپ زیادہ دیر کھڑے نہیں سن ہو سکتے، تو بجلی جی میں ہون کوئی نہیں، گرمی بن جاندی کدی ٹر جاندی آ جاندی، وہ بجلی کوئی نہیں یا کوئی گرمی سی زیادہ، تو بڑا پکھا ہوندا سی اگلے دورے جڑے وہ بندے محفلان دے وچ بندے کٹھے ہونا تے ایک بندہ جھلدا ہوندا ہے بندیاں تو انہوں بندے پیسے بھی دیندے، وہ کول پیا سی تے حضور ضیاء الامت نے آکھے میرے مرشد کریم لیٹے نے، آپ زیادہ دیر کھڑے نہ ہو سکتے، ضعیف عمر سی، تو آپ نے وہ پکھا پھڑیا تے اپنے مرشد نو جھلن لگ پے، یہ توجہ ہے جی کہ نہیں، مرشد نو جھلن لگ پے، اتنا بڑا مفسر قرآن، اتنا بڑا عالم دین اور خود پیر اور اتنا بڑا مقام رکھنے والا بندہ اپنے مرشد کریم دا اتنا ادب کر رہے ہیں، تو جدو آپ محسوس ہویا نا کہ آپ گرن لگے نے، اس پکھے نو اٹھا کے آپ جلدے پہ تے گرن لگے نے، تے نال دیاں سنگیاں پکھا پھاد کے تے آپ نو بٹھا دیتا، تو آپ اپنے مرشد کریم دا قدم رکھیا جوڑی ہے تھے وہ دوبارہ ہے، جتنی دیر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ حضور ضیاء الامت بیٹھے نے، تو علماء فرماتے نے جنہاں نے ظاہری طور تے تکیہ ہے اور موجود سن وہ کہتے ہیں کہ حضور ضیاء الامت اتنی دیر اپنے مرشد کریم دے قدم دبا دے رہے، اس چیز دا نا دا بھائی آج تے کسے پیر دے مرید نو کو مقام تے مرتبہ چوکھا لب جائے تے پہلی گل تے وجہ پیر زیادہ مشہور نہ ہون تے وہ پیر ہی بدل لیندہ، توجہ ہے انہاں پیران دا وہ نا ہی نہیں لیندہ با میں انہاں دا مرید ہاں، تے دوجی گل ہے تے جے ایڈا اچھی انہوں رتبے مل جان تے وہ انج مٹھیاں نے بردہ پیران انج باویں نظرانے دے آوے پیسے تے مڑار بندے کولی ہوتے لیکن میرے حضور ضیاء الامت دا درس ہے کہ آپ نے اپنے نصاب دے اندر یہ پہلے حضور ضیاء الامت پہلی شخصیت نے ہندوستان دے اندر کہ آپ نے اپنے نصاب در علوم احمدیہ غوثیہ دے نصاب دے اندر دین دے دنیاوی نصاب بھی شامل کیتا سی، ادھوں بڑے علماء نے اعتراض کیتا، بڑے علماء نے اعتراض کیتا، آج ہون سارے ہی منی بیٹھے نے، سارے ہی آندے نے جڑا حضور ضیاء الامت نے انہیں سال پہلے فیصلہ کیتا سی سانوی کر لینا چاہیے آیا، تو اختلافات علماء چار دورے چی ہوندے آئے نے، لیکن یہ مخالفت کسے نہیں کیتی، ہون بندے آندے نے پیر کرم شاہ دا عقیدہ نہ ٹھیک، میں کیا دوڑا کی میں ٹھیک ہے، پیر کرم شاہ دے تے شگرد ہزارہ انہوں دے ادارے دے تیار ہو کے پوری دنیا چ خدمت دے رہے نے، جے پیر محمد کرم شاہ دا عقیدہ نہیں ٹھیک تے پھر پوری دنیا دے سنیا دا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، وہ تسی تے آجے کل جمعے ہوتے آج دین دی خدمت کرن لگے ہو، حضور ضیاء الامت دی تے 3 پیڑیاں ہو گئی نے نبی پاک سرکار دے دین دی خدمت کر دیا ہوئے، جی توجہ ہے، اس واسطے
اپنے عقیدے دا خیال کرنا چاہیے بندیاں نو جڑے دے رات عقیدے دا درس دے کے تے بندیاں نو تیار کر کے حضور دے غلاماں نو دین سکھا کے تے پوری دنیا وچ پھیلا رہے نے انہاں نو یہ درس نہ دیو کہ انہاں دا عقیدہ نہیں ٹھیک اپنا صحیح کرو تہاڈا اپنا ڈاواں ڈول ہویا ہے مہربانی تہاڈی تہاڈے علم تے غرور تے ایڈا نہ پرے بھئی تسی ہن ہور کسے نو من کے راضی اور نہ تانوں یہ دسدا بھئی تسی بارے ہو تہاڈے سامنے سارے ہولے ہوئے نے اللہ دا فقیر وہ ہوندا ہے حضور جی علمت کرو نا جی غازی صاحب نے وہ 92 نیوز چینل تے نا وہ پروگرام کردے نے غازی صاحب وہ فرماندے نے میں ایک دن نا حضور جی علمت کو بیٹھیا تے میں کہ حضور تہاڈا بڑا مقام ہے اللہ تانوں بڑی شان عطا کیتی ہے بڑا مرتبہ تانوں اللہ دیتا ہے یہ توجہ ہے بھائی اللہ تانوں بڑا شان تے مرتبہ دیتا ہے تے بڑی اچھی تانوں اللہ رتبہ دیتا ہے تے تسی بڑے عجز اور انکساری نال جدوں تانوں ویکھیا حضور دی عشق وچ روندے ہی رہندے ہو تو آپ فرماندے نے غازی صاحب میرے واسطے دعا کرو جدوں میدان حشر لگا ہوئے نا تے نبی پاک سرکار دے غلاماں دی لسٹ بنے تے انہاں لسٹ تو جڑا آخری نہ ہوئے وہ پیر کرم شاد آ جاوے تے میرے واسطے بھی کافی ہے علامہ داؤد صاحب سن گجران والے دے انہوں نے حضور ذی الامت نال کسے مسئلے دے بڑا اختلاف کیتا تے بڑا ڈاڈا شدت نال اختلاف ہونا کیتا حضور ذی الامت نو کسے بندے آگ دسیا جی ہوتے دوڑے نہ اختلاف کر دینے تے حضور ایس چیز نو تیادہ با دینے حضور ذی الامت نے فرمایا میرے آستے تے بھی خوش قسمتی ہے کہ ساڑھے جیسے کامل لوگاں واسطے اجے ایسے رہنما موجود نے جڑے سانو ہون ساڑیاں لکھیاں ہوئیاں چیزاں تو سانو راہ راست دی طرف بلاتے اور ساڑیاں غلطیاں کڑ کے سانو جڑا درست عمل ہے اس دی طرف سانو مخاطب کر دے حالانکہ حضور ذی الامت خود مفسر سن اور آپ دی تفسیر اگر پڑھی جائے تو آپ دی ایک ایک قرآن مجید دی ایک ایک لائن چی جڑے آپ نے ایک ایک تفسیر دی لائن لکھی ہو دے چو پھول اور موتی دو نظر آؤں گے اگر کسے بندے پڑھی ہوئے کیونکہ ان پڑھن آتا ساڑھا شگل نہیں نہ ہوندہ ان صرف ہزی موبائل ہی ہے تے ان دیتی سارا کچھ کری دے یہ توجہ ہے بھائی لیکن اگر کوئی بندہ پڑھ لکھ جائے نا تو انہوں ایک خیال رکھنا چاہیے ہے بیا میرے تو وڈا ہے تیا نکا ہے حسد تکینہ جڑا بندے چاہ جاندہ ہے سمجھ دو جس ٹائم بندے کسے حوالے نال بھی حسد تکینہ آ جائے وہ سمجھے کہ میری بربادی دے دیاڑے شروع ہو گئے یہ توجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ میاں صاحب فرماتے ہیں پڑھنے لکھنے دا ایمان نہ کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار ستار کہاوے مد روڑ چھڑی دودھ کڑیا یہ توجہ ہے بھئی او بڑا رب غفور رہی میں ویکھی متے کڑیا کڑایا بھریا بھرایا بالڈا نہ روڑ جائی ایتھے ہی گل سلطان العارفین سلطان باہو نے بھی کی تھی تے آپ نے بڑی پیاری گل کی تھی میں صدقے جاؤں میاں صاحب سلطان باہو فرما دینے توجہ ہے بھائی بولو سبحان اللہ اللہ اکبر سلطان العارفین سلطان باہو بولے آپ فرما دینے علم پڑھیا تے ودھی مغروری تے عقل بھی گیا تلوہا بھلا را ہدایت والا تے کچھ نفع نہ کیتا دوہا سر دیتیاں جے سرہا حاصل ہووے تے سودار ندوہا تے بڑی بازار
محبت والے تیرا پر لے کے سوہاں فضا فرماتے ہیں جے تیرا دل ہوئے عشق تے محبت والے بازار ہے وڑن دا چوکھا شوق ہوئی تے رب رکھڑا لے کے بڑی کیونکہ اتھے بڑے بڑے کچھیاں کلگیاں والے بھی ڈول جاندے اویکھے نے کئی ڈولے پہنے جی توجہ ہے کئی ڈول جاندے نے یہ راہ ایڈا سوکھا نہیں اس منزل تے کوئی اپڑ دائے جس منزل تے یارو عشق پہنچائے تھے عقل نو خبر نہ کوئی میاں صاحب فرما دے نے عشق وہ منزل ہے جتھے عقل ہر جاندی ہے بندے جی توجہ ہے اس واسطے بزرگان دین جتنے بھی پوری دنیا دے اندر کوئی بھی بزرگ ہے ہر بندے کو غلطی ممکن ہے بھائی انسان خطا کار ہے نا خطا دا پتلا ہے معصوم تے انبیاء نے آپ ہی تو علماء وضاحت فرما دیتی اے دا مطلب ہے جے معصوم انبیاء نے تے اونا تو بعد ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے وہ کتاب اچ کر لوے تقریر اچ کر لوے جس حوالے نال بھی کرے غلطی ممکن ہے تو اگر انسان کو غلطی ممکن ہے تو جو اگر انسان اس دے اتے توبہ رجوع کرے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس نے پتہ ہی نہیں چل رہا دنیا تو رخصت ہو گیا ہے تو بعد جو نہیں کتاباں پڑھ کیوں دی ان قبر تے نہیں نہ پٹڑی یہ توجہ ہے کہ نہیں شاید اللہ اس نے کس دے اس دے اجر دے صدقے معاف کر چھڑے اس واسطے کوئی بھی بزرگ ہوئے کوئی بھی دین دا خادم ہوئے کوئی بھی عالم دین ہوئے کوئی بزرگان دین جتنے بھی نے جنہاں نے جتنا دین دی خدمت حصہ ڈالے ہے بندیاں نو کوئی رائٹ نہیں بندا کہ انہاں نو گالم گلوچ کڈن انہاں نو تانو زن کرن انہاں دے عقائد تے شک کرن ہاں جدا عقیدہ بالکل ظاہر ہے او تے ظاہر ہے نا لیکن جیڑا بزرگ اہل سنت دا دنیا فانی تو رخصت ہو گیا اور انہاں دے جان تو بعد بندے انہاں تے تانو تشریح کرن تے بڑی سمجھو کہ احمقانہ حرکت ہے اور جاہلانہ حرکت ہے اس واسطے اپنے بزرگاں دا ادب کرنا سیکھو اپنے بزرگاں دے نال ادب و احترام دا رشتہ قائم کرو جدوں تواڈے وچ ادب احترام عزت اور انکساری آ جائے گی اودوں تانوں صراط مستقیم دا رستہ صحیح نصیب ہو جائے گا کیونکہ ادب دے اندر ہی سارا کچھ ہے بے ادبانوں کوئی شے کدی نے لبھی بے ادب ہمیشہ ہی دھدکارے جاندے نے اللہ دی بارگاہ وچ بھی قبول نہیں رسول اللہ دی بارگاہ وچ بھی قبول نہیں تے اس واسطے اج دی تقریر دا مختصر یہی پیغام سی کہ اسی اپنے بزرگاں دا دفاع بھی کرنا سیکھیے تے اپنے بزرگاں دا ادب کرنا بھی سیکھیے تاکہ سانو دین دی صحیح جڑی عشق مصطفیٰ یہ چاشنی نصیب ہو جائے دعا ہے اللہ کریم صاحب نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دین دے اتے ثابت قدم رہن دی توفیق نصیب فرمائے اور اہل سنت و جماعت دے جتنے جید علماء بزرگان دین دنیا تے موجود نے اللہ انہاں دی عمر وچ برکت فرمائے اور جڑے دنیا تے رخصت ہو گئے نے اللہ کریم انہاں دے درجات بلند فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ